مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک تو برطانوی وزیراعظم جو ہے وہ اٹلی کے دورے پر آئے تھے اور وہ ایک سبق پڑھنے آئے تھے، اس سبق کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ان کے گھر میں یعنی برطانیہ میں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط جگہ سبق پڑھنے چلے گئے ہیں اور وہاں وہ جو کتاب پڑھ کر آئیں گے، پڑھ کے گئے ہیں، خیر چلے گئے ہیں اب تو واپس، تو اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہونا ہے۔ وہ جس امتحان کو پاس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پاس نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اٹلی میں جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے جو ایک موجودہ حکومت جب سے آئی تھی ایک کوشش کر رہی تھی کہ جو غیر قانونی تارکین وطن اٹلی آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا جائے۔ البانیہ کا ظاہر اس کے لیے انتخاب کیا گیا تھا، تو بالآخر اب وہ مرحلہ آ گیا ہے۔ بہت تاخیر تو ہو گئی کیونکہ یہ اطالوی حکومت اس کو مئی سے امپلیمنٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن اب جو ہے بہرحال 5-6 ماہ کی تاخیر کے بعد جو ہے اب وہ یہ مرحلہ آ گیا ہے اور ممکنہ طور پر اگلے مہینے سے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تو ہم دونوں پر بات کریں گے۔ تو پہلے ہم اس پر بات کر لیں کہ اٹلی حکومت نے البانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہاں 2 کیمپ بنائے گئے ہیں اور ان کیمپوں کا انتظام جو ہے وہ اٹلی کے پاس ہوگا اور وہاں پر ان کیمپوں میں اٹلی کا قانون لاگو ہوگا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہاں پر جو غیر قانونی تارکین کو منتقل کیا جائے گا تو وہ اٹلی کے قانون کے تحت ہوں گے، وہاں البانیہ کے قانون کے تحت نہیں ہوں گے۔ وہاں اٹلی کے سیکورٹی اہلکار بھی تعینات ہوں گے اور سارا خرچہ بھی تقریباً 6 سالوں میں 670 ملین یورو کا تقریباً اٹلی نے وہاں پر خرچ کرنا ہے، وہاں پر جو کیمپ چلانے پر اور باقی انتظامات پر ظاہر البانیہ کو بھی پیسے دیے گئے ہیں۔ تو اس پہ اب جو ہے اطالوی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ جی اگلے مہینے سے وہ کیمپ تیار ہو گئے ہیں، تھوڑا بہت آخری اس کو جو تھوڑا بہت ٹچنگ رہ گئی ہے وہ کر رہے ہیں اور اگلے مہینے سے جو غیر قانونی تارکین وطن کی وہاں پر منتقلی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، یہ کون سے غیر قانونی تارکین وہاں منتقل کیے جائیں گے؟ یہ وہ ہوں گے جنہیں اطالوی ادارے کوسٹ گارڈ اور دیگر جو ہے وہ سمندر سے ریسکیو کریں گے۔ اگر جو خود کشتیوں کے ذریعے اٹلی پہنچ رہے ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہیں، وہ وہیں پر اٹلی میں رہیں گے۔ اس طرح خواتین اور 18 سال سے کم عمر لوگ بھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہ ان کیمپوں میں وہ لوگ آئیں گے، وہ غیر قانونی تارکین آئیں گے جو سمندر میں ہوں گے اور انہیں اطالوی ادارے ریسکیو کریں گے۔ جب ان کو ریسکیو کریں گے تو اس کے بعد وہ اٹلی میں لے کے جانے کے بجائے ان کو یہاں البانیہ میں شفٹ کر دیا جائے گا اور یہاں پر ان کے اسائلم کے کیس چلیں گے۔ اسائلم کے کیس چلانے والے پراسیکیوٹر، سارا عملہ اور جج بھی اطالوی ہوں گے۔ بے شک وہ سرزمین البانیہ کی ہوگی لیکن پورا نظام ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اٹلی میں ہوتا ہے۔ پھر وہاں پر جن کے کیس منظور ہو جائیں گے انہیں جو ہے واپس اٹلی منتقل کر دیا جائے گا، ظاہر ان کو پیپر مل جائیں گے، اور اگر کسی کا کیس ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر اسے اس کے ملک واپس بھیجنے کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے اب جو ہے وہ کہا گیا جی کہ اکتوبر میں، یعنی اب یہ 1-2 ہفتوں کے اندر جو ہے یہ معاملہ اب وہاں شروع ہو جائے گا اور کیمپ جو ہے وہ فنکشنل ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں پر گنجائش بھی بہت کم ہے، 3-4 ہزار کی گنجائش ہے اور اس سے زیادہ وہاں پر نہیں رکھے جا سکیں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں اب یہ اس میں اب آگے اٹلی کی حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن ایک اور جو اس دوران ہوا معاملہ کہ پچھلے سال جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو اس وقت اٹلی کے اور بہت زیادہ دباؤ تھا، کشتیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موقع تو ایسے آیا تھا کہ 2 دنوں کے اندر 11,000 لوگ جو ہے وہ، جن میں سے بیشتر تیونس سے آئے تھے، وہ وہاں لمپاڈوسا جو ہے پہنچ گئے تھے جو اٹلی کا جزیرہ افریقہ کے ساتھ لگتا ہے۔ تو اس سال جو ہے یہ صورتحال کافی جو ہے بہتر ہو گئی ہے اور اب جو ہے اب تقریباً یہ 9واں مہینہ بھی تقریباً اب ختم ہونے کو ہے۔ تو اس سال ابھی تک صرف 44,000 لوگ آئے ہیں۔ پچھلے سال جو ہے 1,25,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے اٹلی پہنچے تھے۔ تو ایک تو اٹلی کی حکومت کو یہ بھی ذرا اطمینان ہوا ہے کہ اس سال جو لوگوں کی تعداد ہے وہ آدھے سے بھی ایسا لگتا ہے کم رہ جائے گی۔ پچھلے سال اگر 1.25 لاکھ تھے، اس سال 44 ہوئے ہیں اور اب ظاہر ہے نومبر، دسمبر، اکتوبر میں ویسے ہی جو ہے کیونکہ موسم جب خراب ہو جاتا ہے تو سمندر میں سفر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور تارکین کی آمد اس سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب اٹلی حکومت کے لیے ایک تسلی کی خبر ہے۔ تو ہم دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ برطانوی وزیراعظم سٹارمر کیئر جو ہے وہ پہلے دورے پر روم پہنچے تھے۔ اچھا، روم آنے سے پہلے یہ 2 بڑی وہ حکومتیں ہیں، جیسے برطانیہ میں لیبر حکومت ہے، لیبر جو ہے وہ بائیں بازو کی ہے، سوشلسٹ خیالات کی حامل ہے، اور جبکہ اٹلی میں FDI کی حکومت ہے جو جارجیا میلونی ہے، وہ دائیں بازو کی رہنما ہے اور ان کا آپس میں نظریات کہیں سے بھی نہیں ملتے۔ لیکن ایک بات پر اب یہ ہے وہ ان کا ملاپ ہوا ہے دونوں رہنماؤں کا، اور وہ ہے کہ امیگریشن جو غیر قانونی امیگرینٹس ہیں ان پہ ایک طرف اٹلی
جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ طالبی حکومت فخر کر سکتی ہے کہ اس نے اپنا جو منشور جس کے تحت اس نے کامیابی حاصل کی تھی اس میں اب اس نے کامیابی حاصل کر لیا، اور غیر قانونی تارکین کی تعداد جو ہے وہ آدھی سے بھی کم کرنے میں اس سال کامیاب ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے برطانیہ کو اس مسئلے کا سامنا ہے۔ برطانیہ کو، جیسے اٹلی کو تو افریقہ سے تارکین کا سامنا ہے، لیکن برطانیہ کو فرانس سے، جی ہاں انگلش چینل سے لوگ کشتیاں ہیں تو کشتیاں ہی، لیکن ذرا ماحول الگ ہے، اور یہاں تو خیر بہت دور سے غیر قانونی تارکین سفر کرتے ہیں، لیبیا سے اور حتیٰ کہ ترکی سے بھی سفر کرتے ہیں یا پھر تیونس سے سفر کرتے ہیں، لیکن وہاں پر تو انگلش چینل ذرا چھوٹا چینل ہے، تو وہاں سے وہ فرانس سے بیٹھتے ہیں اور وہ جا کے برطانیہ جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر اس سال جو ہے اٹلی میں تو تقریباً آدھے رہ گئے ہیں، وہاں پر برطانیہ میں جانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اس سال بھی تقریباً 30-35 ہزار سے زیادہ اب تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اٹلی میں تو کئی ملکوں سے آتے ہیں، اور پھر اٹلی سرحدی ملک ہے، تو وہاں 40 ہزار کے قریب آئیں، اور جو صرف فرانس سے جو ہے برطانیہ جو ہے وہ 35-40 ہزار کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، جس سے جو ہے برطانوی حکومت ظاہر ہے پریشان۔ اچھا، لیبر حکومت نے آتے منشور میں جو اعلان کیا تھا اس پہ عمل کیا ہے۔ جو سابقہ کنزرویٹو حکومت ہے انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ ہم جو غیر قانونی تارکین کشتیوں کے ذریعے آتے ہیں انہیں روانڈا، افریقی ملک روانڈا منتقل کر دیں گے۔ تو اس کی لیبر نے مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ برطانوی اقدار کے خلاف ہے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس غیر قانونی تارکین چاہے آتے ہوں تو ہم انہیں جو ہے کسی افریقی ملک منتقل کریں، خاص طور پر ایسے ملک جس کے اپنے کریڈینشل پر جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس کے اوپر سوالات موجود ہوں۔ تو وہ اس حکومت نے اپنے منشور میں کیا گیا وعدہ پورا کیا، اور آتے ساتھ ہی روانڈا پلان کو ختم کر دیا۔ لیکن روانڈا پلان کو تو ختم کر دیا گیا، لیکن یہ حکومت کے لیے سردردی موجود ہے کہ کیونکہ غیر قانونی تارکین جو فرانس سے بڑی تعداد میں مسلسل جو ہے وہ انگلش چینل پار کر کے برطانیہ پہنچ رہے ہیں، اور پچھلے 1-1.5 ماہ میں اس میں تیزی آئی ہے جب سے لیبر حکومت بنی ہے، کیونکہ وزارہ روانڈا پلان تھا تو ایک خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر اٹھا کے پھر ہمیں وہ روانڈا منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن اب جب روانڈا پلان ختم ہو گیا تو پھر وہ جو ہے یہ معاملہ فرانس سے وہاں جانے کا بڑھ گیا ہے۔ تو برطانوی وزیر اعظم نے کہا تھا جی وہ اٹلی جا رہے ہیں تو طالبی منصب کے ساتھ جب بات چیت کریں گے تو ان کے جو امیگریشن کے حوالے سے جو غیر قانونی تارکین کو روکنے کے حوالے سے تجربات ہیں ان سے بھی وہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ انہوں نے سیکھنے کی تو کوشش کی ہوگی، ظاہر ہے ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اب جو برطانیہ کے اور اٹلی کے حالات، معاملات، ہر چیز الگ ہیں، اور اسی پہ بات کی ہے برطانوی تنظیمیں جو ہیں جو تارکین وطن کے حق میں جو کام کرتی ہیں تنظیمیں، انہوں نے بھی یہ برطانوی وزیر اعظم کو یاد دلایا کہ آپ غلط جگہ گئے ہیں، آپ غلط جگہ سبق پڑھنے گئے ہیں۔ اور خود جو ہے ڈیوڈ ملی بینڈ نے جو سابق لیبر رہنما ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی اس وقت وہ بھی ایک تارکین وطن کے فلاح و بہبود پر مبنی ایک تنظیم چلا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اٹلی اور جو یو کے کو جو ہے مختلف حالات کا سامنا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اٹلی نے یہ جو غیر قانونی امیگریشن کم کی ہے تو اس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یورپین کے ساتھ ملایا ہے۔ تیونس اور لیبیا یہ 2 ایسے ملک تھے جہاں سے جو سب سے زیادہ لوگ آ رہے تھے کشتی میں بیٹھ کر، تو ان دونوں ملکوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، دونوں ملکوں کی حکومتوں کو پیسے دیے، ان کی کوسٹ گارڈز کو نئی کشتیاں دیں، ان کے لیے ہیلی کاپٹر دیے، اور پھر ان کا خرچہ پانی بھی دیا کہ آپ وہاں سے جو کشتیاں نکلتی ہیں ان کو روکیں۔ تو اب ان تنظیموں نے کہا ہے کہ برطانیہ کو تو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں ہے۔ برطانیہ میں کہاں سے آ رہے ہیں لوگ؟ فرانس سے آ رہے ہیں، تو فرانس تو تیونس یا لیبیا تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے برطانیہ ان کو جا کے ان کی جیب میں فرینچ گورنمنٹ کی جیب میں پیسے ڈال دیں یا کہے جی ہم آپ کو خرچہ دیتے ہیں، ہم آپ کی کوسٹ گارڈ میں جہاز دیتے ہیں یا ہیلی کاپٹر دیتے ہیں۔ تو فرانس تو ان کے برابر کا ملک ہے، وہ تو ایک یورپی ملک ہے۔ تو ایک تو انہوں نے کہا یہ آپس میں میچ نہیں کھاتا، تو وہ حکمت عملی جو ہے وہ برطانیہ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یعنی انہوں نے تو پیسے دے کر، امداد دے کر، آلات دے کر جو ہے اور اپنا سر سوکھ استعمال کر لیا، لیکن آپ ظاہر ہے فرانس تو آپ کے ساتھ برابری والا ملک ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ میں اور اٹلی کے حالات میں یوں ہی فرق ہے کہ برطانیہ میں جو عدالتیں ہیں اور اٹلی کا جو عدالتی نظام ہے اس میں بہت فرق ہے۔ برطانوی عدالتوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ روانڈا پلان پہ بھی حکومت سے 1-1.5 سال جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگاتی رہی ہے، قانون پہ قانون منظور ہوتے رہے، لیکن پھر بھی کوئی فلائٹ روانہ نہیں کی جا سکی۔ ایک فلائٹ روانہ ہونے کے لیے تیار تھی تو اس پہ بھی آخری وقت میں عدالت نے اسے روک دیا تھا۔ تو برطانوی عدالتی نظام بھی جو ہے وہ بھی غیر قانونی تارکین ہو چاہے ان کے حوالے سے بھی جو بہت زیادہ سخت اقدامات کی وہ اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لحاظ سے جو تنظیموں نے کہا ہے کہ یہ برطانوی وزیر اعظم صاحب جو انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، ان کے تجربات سیکھوں گا اور وہاں سے جو بھی سبق لوں گا، تو وہاں پر برطانیہ میں وہ لاگو نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا۔
اور فی الحال کوئی حل ویسے نظر نہیں آتا. بریگزٹ کی وجہ سے یہ برطانیہ صورتحال میں آیا ہے، ورنہ بریگزٹ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ جاتے تھے تو وہ انہیں واپس اس متعلقہ ملک میں، یورپی ملک میں بھیج دیتا تھا. لیکن جب برطانیہ یورپی یونین سے نکل گیا، ڈبلن معاہدے سے بھی نکل گیا، تو اب اگر وہ فرانس کو واپس کرتے ہیں تو فرانس ان تارکین کو واپس نہیں لیتا جو برطانیہ ایک بار پہنچ جاتے ہیں یا کسی بھی اور ملک کی بات کر رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.